اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصویب پروگرام سحر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ آج 4 رمضان ہے، 22 جون ہے اور پیر کا روز ہے۔ لندن میں امساک ہے 2:11 اور فجر ہے 2:21 اور مینچسٹر میں امساک ہے 1:59 1:59 اور فجر ہے 2:09 پہ۔ اور تمام مختلف دوسرے علاقوں کے لوگ، دوسرے شہروں کے لوگ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال رکھیں۔ ناظرین، فارمیٹ کا آپ کو علم ہے کہ شروع میں ہم جو ہے وہ فضائل رمضان سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، فضائل پہ گفتگو کرتے ہیں کہ مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ٹیلی فون لائنز کھول دیتے ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہوا کرتے ہیں۔ جو بھی رمضان سے متعلق آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں اس پہ آپ فون کرتے ہیں، یہاں سے ہماری عالم دین شخصیت جو ہے وہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں۔ تو اسی کی طرح آج بھی چلیں گے اپنی مہمان شخصیت کی جانب۔ آج ہیں ہمارے ساتھ حسن نقوی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، جیسے کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ فضائل ماہ رمضان کے عشرہ رحمت چل رہا ہے، تو میں گزارش کروں گا ہمارے ناظرین کے لیے آپ جو ہے اس کو فضائل سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جی موسوی صاحب، سب سے پہلے ماہ رمضان کے متعلق جیسا کہ حکم پروردگار ہوا ہے، خطاب ہے صاحب ایمان سے۔ کہیں کہتا ہے یا ایھا الناس، کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین۔ یہاں خطاب ہو رہا ہے صاحب ایمان سے، خاص طور پر صاحب ایمان کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ کہیں یہ حضرت انسان یہ فکر نہ کر بیٹھے کہ کیا یہ فقط ہمارے اوپر ہی واجب ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ فقط تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے جو پہلے نبیوں کی امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے، بلکہ ان پر تو بہت بھاری تھے۔ ہاں، اگر ان روزوں میں چلا جائے تو وہ تو بہت بھاری تھے، یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن لوگ نہ جانے کیوں ان چیزوں سے گھبراتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں۔ شاید یا تو قرآن سے متمسک نہیں ہے، یا تو دین اسلام سے واقف نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے یا پیغمبر اسلام کے فرامین کی طرف رجوع کیا جائے تو ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اور ہمارے بہت ساری بیماریوں کا علاج جو ہے اس روزے کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ اگر ایک انسان پورا سال 11 مہینے غلط کاریوں میں پڑا رہا ہے، خراب کاریوں میں پڑا رہا ہے، غلط کام انجام دیتا رہا ہے، تو اسے پھر ایک ٹائم دیا جا رہا ہے، ایک پھر فرصت دی جا رہی ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو تیرے لیے ایک پھر بھی ٹائم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اس انسان کو وقت دے رہا ہے توبہ کا، استغفار کا۔ تو حضرت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف آئے، اللہ کی بارگاہ میں آئے اور تقوی الہی اختیار کرے۔ تقوی الہی جب اختیار کرے گا تو بہت سارے مسائل سے خود بخود
انسان جو ہے وہ بچتا چلا جائے گا، بہت ساری بیماریوں سے جو ہے انسان بچتا چلا جائے گا۔ یہ روزہ وہ ہے کہ جس کے متعلق پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامِ، اور یہ جسم جو ہے، بدن سے ابدان ہے، یہ جو جسم ہے ان کی زکوٰۃ تمہارے روزے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنی وہ اجناس کے جن سے زکوٰۃ فرض قرار دی گئی ان کو طاہر کرنا چاہتے ہو، ان کو پاک کرنا چاہتے ہو، تو اس سے زکوٰۃ نکالنا ہوگی، وگرنہ تم کسی کا حق غصب کر رہے ہو تو وہ حرام کھا رہے ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انسان کو اس طرح متوجہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ جس طرح دوسری اجناس سے زکوٰۃ نکال کر انہیں خالص کر لیا جاتا ہے، تو اسی طرح اگر تم اپنے بدن کو، اپنے اجسام کو خاص کرنا چاہتے ہو اللہ کے لیے، تو پھر روزے رکھو۔ اور روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں صوموا تصحوا، اگر تم صحت مند رہنا چاہتے ہو تو پھر روزہ رکھو۔ یعنی دیکھیں نا کہ ہم تو ڈاکٹروں کی طرف جاتے ہیں، پیروں کی طرف جاتے ہیں، فقیروں کی طرف جاتے ہیں کہ ہماری بیماریوں کا حل جو ہے وہاں سے نکلتا ہے، نہیں، اسلام نے حل دیا ہے۔ یہ جو پورا جسم ہے یہ ایک مشینری کی مانند ہے، جس طرح ایک مشینری جو ہے وہ سارا وقت چلتی رہتی ہے تو گھستی جاتی ہے تو خراب ہونے لگتی ہے، تو اسی طرح یہ معدہ جو ہے یہ پورا سال کام کرتا ہے ایک مشینری کی طرح، اور اس کو فرصت کہاں ملتی ہے سانس لینے کی، وہ جو ہے ماہ رمضان ہے۔ یعنی اگر آپ بندہ سحری کر کے کھانا پینا بند کر لے تو پورا دن جو ہے اس کو آرام کا ٹائم ملتا ہے، اور معدہ یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے، یہاں سے بیماریاں جو ہیں وہ پھوٹتی ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ وہ لوگ کہ جو روزے رکھتے ہیں وہ بیمار کم ہوتے ہیں، بہت ہی کم بیمار ہوتے ہیں، اور ان کے اگر آپ کیا نام ہے جسم دیکھیں تو صحت مند آپ کو نظر آئیں گے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ کم از کم ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے، پورے مہینے کا ثواب بھی مل جائے گا اور صحت مند بھی رہے گا۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ جو 3 روزے ہیں یہ شروع میں رکھے جائیں گے، اس کی بھی کوئی خاص ترتیب وارد ہوئی ہے؟ نہیں، ایک پہلا، ایک درمیان میں اور ایک آخر میں۔ جی ہاں، اگر اس انداز سے رکھے گا تو انسان جو ہے وہ صحت مند رہے گا۔ اور ظاہر ہے جب ایک روزہ رکھتا ہے تو روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط وہ کھانا پینا جو ہے اس نے بند کرنا ہے۔ روزہ کا مطلب اصل کھانا بھوک پیاس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ انسان سے نہیں چاہتا کہ تم بھوکے اور پیاسے رہو، مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو گے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جس کی طرف نظر کرنا حرام ہے تم نے رک جانا ہے، وہ چیز جو کھانی حرام ہے اس سے تم نے رک جانا ہے، وہ بات کرنا جو حرام ہے اس سے تم نے رک جانا ہے، یعنی غیبت سے بھی انسان جو ہے وہ بچے گا اور تہمت سے بھی بچے گا، اور یہ جو گانے سنتے ہیں لوگ اس سے بھی بچے گا۔ یعنی جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے اور باقی سارے وہی کام کر رہا ہوں، تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے، اس کا کوئی وہ کیا نام ہے فائدہ ہی نہیں ہے۔ روزے کا فائدہ یہ ہے اور مقصد، اصل مقصد یہ کہ تقرب الہی حاصل کرو، اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، وہاں گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، وہ کریم ہے۔ ہاں دیکھیں نا، ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی اس کا جی کرتا ہے کہ نہیں، میں بیٹا مانگ رہا ہے اس کو میں کچھ کہیں سے بھی جیسے بھی بیچاری کرتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں کی محبت ایک طرف ہے اور اپنے اللہ کی اپنے اس بندے سے محبت ایک طرف ہے۔ اب انسان غافل ہے، یقین جانیے یہ انسان غافل ہے، انسان جو ہے یہ اس کی ساری خرابیاں ہیں،
وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ یہ میرا بندہ جو ہے جہنم میں جائے اور جہنم کا ایندھن بنے. جہنم کا ایندھن جو ہے وہ کون ہوں گے؟ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. وہ جو بت بنائے گئے تھے وہ جو ہے وہ وہاں جہنم کا ایندھن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ حضرت نوح نبی ہیں اللہ کے، تو انہوں نے جب تبلیغ کرتے 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 تنگ آ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، خدایا یہ میری قوم جو ہے راہ راست پہ نہیں آ رہی، لہذا اس کو غرق کر دے. تو آواز قدرت آئی کہ اے نوح، میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں، آپ کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ تم ایک مٹی کا برتن تیار کرو. تو حضرت نوح علیہ السلام کو ظاہر ہے اب مٹی کا برتن، اس وقت یہ تو وسائل نہیں نہ تھے، نہ جانے کہاں سے مٹی اکٹھی کی، کہاں سے پانی لائے، پھر اس کو گوندا، پھر اس کو جو ہے برتن بنایا، پھر اس کو خشک کیا. جب تیار ہو گیا کہا یا اللہ برتن تیار ہو گیا، اچھا میرا نبی اس کو اٹھاؤ اور زمین پر دے مارو. کہا یا اللہ میں نے اتنی مشقت سے اتنی مشکلوں سے اس کو تیار کیا، اگر اس کو زمین پہ ماروں یہ تو ٹوٹ جائے گا. تو آواز قدرت ہے یا نوح تو نے ایک برتن تیار کیا ہے اور اسے نہیں توڑنا چاہتا، میری اتنی مخلوق تو چاہتا ہے کہ میں اسے غرق کر دوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کی اجازت سے کال لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سفیر حسین نقوی بات کر رہا ہوں سفیر حسین نقوی صاحب. پاکستان سندھ سے. جناب خوش آمدید کہتے ہیں سفیر صاحب. آپ نے آن لائن ہوا تھا جناب آپ بالکل آن لائن ہیں اور گفتگو فرمائیے. جی آغا صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا مولانا صاحب سے. جی جی فرمائیے. کہ روزے کا اصل وقت جو ہے قرآن مجید کے واضح کون سی آیت ہے کہ جو رات کے وقت میں کھولو، رات کے وقت میں اختتام کریں. اور دوسری ریکویسٹ یہ کہ میں سید سفیر حسین نقوی جامع مسجد امام زمانہ کیپٹن ناطن شاہ ڈسٹرکٹ دادی سندھ سے بات کر رہا ہوں. میں ہدایت کے لیے بھی کام کر رہا ہوں، میرے لیے دعا کے لیے کہ میں اس کو وائڈلی کر سکوں اس کام کو. اور میجر جاوید صاحب کو بھی میری ایک ریکویسٹ دی ہوئی ہے. 2012 میں کربلا جاتے ہوئے کوٹیا میں میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا جس میں 40 مومن شہید ہوئے تھے اور میں شدید زخمی ہوا تھا. میں نے آغا صاحب کو ریکویسٹ دی تھی کائنڈلی میری ٹریٹمنٹ کروائیں. مجھے 3 سال ہو گئے ہیں، میں آپ کو ریکویسٹ کرتا رہا ہوں پلیز ریکویسٹ مائی لائف. اور مولا حسین آپ کی ٹھیک ہے میں پہنچا دیں گے. آپ کو خوش رکھے، وطن پاک آباد رکھے اور میرے حق میں اور میرے والدین کے حق میں ضرور بھی دعا کیجیے گا. اور ماہ رمضان میں ہمارے حوصلوں کے لیے، حوصلوں بلند کے لیے ہماری یہ حق میں دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور تمہارے جسموں کی زکوٰۃ جو ہے وہ تمہارے روزے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ جہاں اصل میں بات کیا کہ ہم تو دوسری جتنی بھی اجناس ہیں ان سے زکوٰۃ دینا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. تو یہ جائے کہ ہم نے اس جسم کو کہ جس کو ہم نے اتنا وہ سنبھال کر رکھا ہے اور اتنا بنایا ہے، پلا پوسا ہے، تو اس سے ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ نہیں میرے بھائی، اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے. اس سال میں کتنا بڑا مسئلہ ہے، یعنی 12 مہینے ہیں، 12 میں 11 آپ کو دیے گئے اور 1 مہینے میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اور وہ بھی آپ کے لیے، اس میں بھی فائدہ تمہارا ہے. اللہ کو اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو اللہ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو ہمیں ہی ہے نا. ہماری صحت کا انتظام جو ہے اس انداز میں کیا ہے، ہمارے تقوی کا انتظام جو ہے اس انداز میں کیا گیا ہے کہ ہم اگر جتنا بھی انسان غافل ہے کم از کم اس کو ایک ٹائم دیا جا رہا ہے، ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ تو ابھی بھی بارگاہ پروردگار میں پلٹ کر آ سکتا ہے. تو اگر صحت مند رہنا چاہتا ہے تو اسے روزے رکھنے چاہیے. پھر پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصائم فی عبادت اللہ وَإِنْ كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ. اللہ اکبر. دیکھیں نا اللہ کتنا کریم ہے
پیغمبر فرماتے ہیں کہ روزہ دار جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر سویا ہوا ہے. واہ واہ واہ. تھوڑا خیال کریں، ہاں. بس سو تو اپنے بستر پر رہا ہے، آرام کی نیند سو رہا ہے اور خراٹے لے کر تو سو رہا ہے، اور تیرا یہ سونا عبادت الہی میں شمار ہو رہا ہے. کیا چاہیے انسان، اور کیا انسان کو چاہیے؟ اور کیا فیض چاہیے؟ یہ فیوزات پروردگار میں سے ہے، اور یہ رحمتوں کا عشرہ چل رہا ہے. یہ تو اتنی رحمتیں اللہ کی نازل، وہ کیسے سمیٹو گے؟ رحمتوں کو بھی تو سمیٹنا ہے نا. تو کم از کم انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ اس ماہ مبارک میں، یہ اللہ کا مہینہ، ویسے تو سارے ہی اللہ کے مہینے ہیں لیکن خاص طور پر یہ اللہ کے ساتھ مختص ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہاں قول بھی ہے، فرمان بھی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی نہیں دینی ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی خالصتاً للہ ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور اس کی جزا کس نے دینی ہے؟ پروردگار نے. پروردگار کتنا کریم ہے، اس کی کرامت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، اس کی رحمتوں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو جتنا بندہ کریم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ دیتا ہے. اور زیادہ آپ دیکھیں نا، اگر کسی کے پاس آپ گئے ہیں مانگنے کے لیے تو وہ کتنا آپ کو دے گا؟ جتنے اس کے ایسے تو جتنا وہ کریم ہے. ہاں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی کریم ہے؟ کوئی نہیں. تو پھر جب اس نے اس کا اجر دینا ہے تو وہ کتنا دے گا؟ بے انداز دے گا نا، بے حساب دے گا. تو انسان کو چاہیے کہ کم از کم اس مہینے میں بارگاہ پروردگار کی طرف آئے اور رجوع کرے اور اللہ سے مانگے. تو پیغمبر فرماتے ہیں الصائم فی عبادت اللہ، یہ روزے دار جو ہے یہ اللہ کی عبادت میں ہے. وَإِنْ كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے. مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِمًا، ہاں یہ کنڈیشن لگا دی ہے کہ جب تک وہ کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہے، مصیبت یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم روزے میں ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم تہمتیں بھی لگا رہے ہیں، ہم گانے بھی سن رہے ہیں، ہم ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ روزہ کیا ہے؟ اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اصل مقصد سے ہم ہٹتے چلے جا رہے ہیں. صرف بھوکے رہے. صرف بھوک اور پیاس، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک عورت جو ہے وہ گالی دے رہی تھی کسی کو. تو پیغمبر نے فرمایا کہ کیا تو روزے سے نہیں ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. فرمایا وہ کون سا روزہ ہے؟ ادھر تو گالی بک رہی ہے اور ادھر تو روزہ کہہ رہی ہے. یعنی روزے کا یہ مطلب فقط بھوک پیاس نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ روزے کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک اعضاء جو ہے وہ روزے میں ہونا چاہیے. یعنی آپ کی زبان بھی روزے میں ہونی چاہیے، آپ کے کان بھی روزے کے ساتھ ہونے چاہیے، آپ کی آنکھیں بھی روزے کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں بھی روزے. یعنی یہ نہیں کہ ادھر روزہ رکھا ادھر جا کے چوری کر رہے ہو، ادھر روزہ رکھا ہے ادھر گناہ کرنے جا رہے ہو، ادھر روزہ رکھا ہے اور ادھر لوگوں پر ظلم کر رہے، ہاتھ اٹھا رہے ہو، اور ادھر روزہ رکھا اور گالی گلوچ نکال رہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس کا. کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے مفہوم کو سمجھیں. لعلکم تتقون، روزہ تو اس لیے رکھا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. جب پرہیز ہی نہیں ہو رہا تو پھر ہاں تو پھر روزہ کا مفہوم تو کیا ہے نا. تو روزے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، ہاں سوائے بھوک اور پیاس کے. اگر ایسا رہنا چاہتے تو جتنا رہو، سارا سال رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا روزے کا اصل مقصد اور اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے. ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں. کوشش کرنی چاہیے ہر انسان کو. اور یہ کتنا بڑا اچھا فارمولہ دیا ہے پیغمبر اسلام نے کہ تم اگر روزے سے سو جاؤ، چلو غیبت سے تو بچ جاؤ گے نا، تہمت سے تو بچ جاؤ گے نا، کسی سے ظلم کرنے سے تو بچ جاؤ گے نا. لیکن یہ ثواب کب ہے روزے کا؟ چاہے تم سو رہے ہو، غیبت کسی مسلمان کی نہیں کرنی. ما لم یغتب مسلما، جب تک تم کسی مسلمان کی. اب ہر انسان کو خود اپنا پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کس طرح روزہ رکھ رہا ہے.
ظاہر سی بات ہے لوگ کاموں پہ بھی جاتے ہیں، کام بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن وہاں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، بالکل اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے کانوں پر کنٹرول کرنا چاہیے. ادھر گانے بج رہے ہیں اور ادھر یہ کام میں بھی مصروف ہے، ادھر یہ روزے کے ساتھ ہے اور ادھر غیبت کیے جا رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ، وہ پرہیزگاری تو نہ ہوئی نا. ہاں کوئی پرہیزگاری نہیں ہے. یعنی اصل مفہوم سے مقصد انحراف ہو گیا. انحراف ہو گیا. تو جب آپ منحرف ہو گئے ہیں تو پھر اس کا آپ کو کیا اجر ملے گا؟ لہذا کوشش کریں. پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، یہ روزہ جو ہے یہ جہنم کی ڈھال ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یعنی تمہیں جہنم میں جانے سے روکنے والی چیز جو ہے وہ روزہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فقط کھانا اور پینا بس ہم نے بند کر دینا؟ ارکان کے ساتھ، ہاں روئے کے ساتھ جب انسان بالکل میں داخل ہو جائے، پورے جوارے کے ساتھ، ذہن کے ساتھ بالکل وہ متوجہ پروردگار ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے. اور کتنا مطلب ایک فیلنگز آتی ہیں کہ اس وقت ہم مطلب بالکل مختلف ہٹ کے ایک انسان اپنے قلب میں ایک طہارت کا احساس کرتا ہے. حالانکہ دیکھنے میں تو یوں بظاہر صرف اس نے کچھ چیزوں سے روکا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ جو کہ احساس پیدا ہوتا ہے نا وہ اس کو کچھ فیل کرا رہا ہوتا ہے. اگر بات یہ دیکھیں نا، یہ جو ہمارا نفس ہے نا یہ ایک شیشے کی مانند ہے. آپ شیشے کو دیکھ لیں، اگر آپ اس کی صفائی نہیں کریں گے تو اس پر گرد آ رہی ہے، ایستا ایستا ایستا، وہ کتنی ہو جائے گی؟ کیا اس کو ایک بار آپ صاف کرنے سے وہ صاف ہو جائے گا؟ نہیں، اس کو بار بار صاف کرنے کی ضرورت، بار بار دھونے کی ضرورت ہے. پانی ڈالو گے اس کو صاف کرو گے، پھر پانی ڈالو گے، پھر صاف کرو گے، نہ جانے کتنی بار. پھر اس پہ اوپر جو ہے وہ اخبار آپ کو مل جائے یا کوئی پیپر مل جائے جس کو اس کے اوپر خوب لگاؤ گے تاکہ یہ صاف شفاف چمکتا ہوا شیشہ. تو یہ نفس بھی ایسے ہی ہے، اس پر بھی ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ زنگ چڑھتا جا رہا ہے، گناہوں کا وہ زنگ. تو جب وہ چڑھتے چڑھتے اتنا ہو جائے گا کہ تو بالکل بارگاہ پروردگار میں آنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. تو اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ یہ تو ایک بہت خوبصورت پوائنٹ ہے یہ، جو ہم پریکٹیکلی ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ منکر نہیں ہوتے کسی چیز کے، مگر وہ اس طرف مائل بھی نہیں ہوتے. جی متوجہ نہیں ہے نا. ہاں، وہ اس چیز کو وہاں سے ٹال جاتے ہیں. جی تو اس کا کیا طریقہ ہے، کس طرح ہم کو؟ لہذا اس کو چاہیے کہ علماء فلاسفہ نے جہاں نفس پر بحث کی ہے وہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ ایک وحشی جانور کی طرح ہے. صحیح. کیسی مثال دی ہے کہ ایک وحشی جانور کی طرح ہے. وحشی جانور جب تک آپ اس کو پنجرے میں بند رکھیں گے تو وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا. ٹھیک ہے، جو ہی آپ نے پنجرہ کھولا تو پھر وہ بھاگ جائے گا اور پھر وہی کام کرے گا. تو اگر تو اس اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہو تو پھر تو تم کامیاب ہو، پھر یہ تمہارے قابو میں رہے گا. لیکن اگر آپ اس پر کنٹرول نہیں کرتے تو پھر وہی وحشی جانور کی طرح ہے. تو پھر ہر وہ غلط کام یہ آپ سے کروائے گا اور آپ کریں گے اور آپ اس کی ہر بات مانیں گے. یہ حضرت انسان زیادہ تر نفس کی باتیں جو ہے وہ مانتا ہے، صحیح. اپنی منواتا نہیں ہے. بہت کم ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی منواتے ہیں. جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ مطلب اول تو انسان اس کے اندر فرق ہی نہیں کر پاتا کہ وہ کس معاملات میں چل رہا ہے، چونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ شناخت ہی نہیں رکھتا، اس چیز کو درک ہی نہیں کر رہا نا، مطلب کہ وہ نفس کی کیا مان رہا ہے، اس کا وجود کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا منوا سکتا ہے، کتنا اس کو کچل سکتا ہے. جب ان چیزوں کا شعور پیدا ہو جائے تب میں سمجھتا ہوں کہ آگے پھنسا. بالکل یہ شرط ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا. بالکل یہ شرط ہے کہ اس کے پاس شعور ہونا چاہیے. شعور نہیں ہے تو وہ تو کیا نام ہے، حیوانوں کی طرح ہے، بل اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گرا ہوا ہے. تو وہ انسان کے جو صاحب عقل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اشرف مخلوق کہا ہے. تو اشرف مخلوق صرف کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا نا، اس میں کچھ کوالٹیاں ہیں ایگزیکٹلی جس اشرف نہیں ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے اسے اشرف کہا گیا ہے. اگر انسان کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے تو انسان کہلانے کے قابل ہے نہیں ہے نا.
اس کے اندر انسانیت ہونی چاہیے. تو اسی طرح اگر تم نے اشرف بننا ہے تو اس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنا ہے. وہ کیا کام کرنا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبی نے تم پر چیزیں واجب قرار دی ہیں ان کو کرتے چلے جاؤ, اور جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سے رکتے چلے جاؤ. تو پھر تم آہستہ آہستہ جو ہے بارگاہ پروردگار میں قریب ہوتے چلے جاؤ گے, قربت بڑھتی چلی جائے گی. جی. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس انداز میں, خاص طور پر یہ ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس میں آپ, میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو اس مہینے کی, خاص خصوصیات میں سے ہے کہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتے ہو اور باقی اس مہینے کے علاوہ پورے قرآن کی تلاوت کر, اس کا ثواب ایک طرف ہے اور اس آیت کا ثواب ہے. کس خطر فضیلت بڑی ہوئی ہے, مطلب اللہ شہر اللہ, یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس کو بہت کبھی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ترک کر پاتے ہیں. مطلب بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ہمارا کیلنڈر جو محرم سے شروع ہوتا ہے, مگر ہم کہتے ہیں کہ عرفہ کا کیلنڈر رمضان سے شروع ہوتا ہے, تو وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا مطلب خدا اگر وہ تو اس ایک وقت مہینہ دیا, وہ تو اس وقت کے انتظار میں ہوتے ہیں, وہ اس وقت کی اور خوش نصیب ہے وہ انسان, بابخت ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے کو حاصل کر لیتا ہے اور اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے. وہ بڑی کریم ذات ہے. اگر انسان صدق کے دل سے, سچے دل سے اس کی بارگاہ میں آ جائے اور گڑ گڑا کر مانگے, پروردگار انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم, کیسے کیسے الفاظ ہیں جو مولا کائنات نے ہمیں بارگاہ الہی میں جانے کے لیے دی ہے. جاؤ اس انداز میں اس کی بارگاہ میں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم کبھی ان خزانوں سے واقف نہ ہوتے, صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے واقف نہ ہوتے, تو ہم کہاں کیا دنیا میں رہ کے اور یوں ہی چلے گئے ہوتے. اچھی بات ہے. بالکل واشی جانور. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور مولانا صاحب سے میرا بڑا عزیزانہ سلام. محمد علی بھائی نیو کیسے ہو؟ جی علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی مولانا صاحب سے ایک سوال تھا علی بھائی کہ بیسکلی ہمارا جو یہاں پر نیو کیسل میں کافی جو ہے نا وہ یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک جو ہے وہ روشنی رہتی ہے, یعنی کہ اندھیرا جیسا سما نہیں ہو پاتا. تو اس میں یہ سورج غروب ہونے کے کتنے دیر بعد جو ہے وہ پھر افطاری کا ٹائم یعنی کہ بہتر رہتا ہے کہ کیونکہ اندھیرا بہت زیادہ دیر بعد جا کے ہوتا ہے کافی. صحیح. یہ بتا بس میں نے مولانا صاحب سے پتا کرنا. جزاک اللہ. بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. جی قبلہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کوئی جواب دے دیا کیونکہ بہت جی یہاں تو پہلی تو بات ہے کہ ہر شہر میں کیلنڈر جو ہے وہ تقریباً مجلس علماء نے بہت محنت کی ہے اور وہ ہر شہر کا ایک کیلنڈر بنایا اور بھیجے ہیں, اور انشاءاللہ ان کو پہنچا. اگر نہیں بھی پہنچے تو وہ کیا ٹی ویوں کے نیچے جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن جس طرح انہوں نے کہا یہاں تو روشنی ہی رہتی ہے, یہ بڑا یہاں کا مسئلہ ہے یہاں. لیکن جب غروب ہو جاتا ہے, جب غروب ہو جاتا ہے تو اس کے ان کو جو ہے وہ 15 منٹ بعد جو ہے وہ افطار کر لینی چاہیے, نماز پڑھ لینی ہے. ویسے 10 منٹ بھی کافی, لیکن ہم احتیاط میں تھوڑا جاتے ہیں. اگر 15 منٹ بعد جو ہے یہ اپنا روزہ افطار کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. صحیح. غروب کے بعد. اگر ان کو, اور یہاں جو لائٹیں ہیں تقریباً یہ اسٹریٹ لائٹ جو ہے جب غروب ہوتا تو یہ آن ہوتی ہیں. صحیح. جی تو جب وہ آن ہوتی ہیں تو ان کو پتہ چل گیا کہ سورج تو غروب ہو گیا. تو ہمارے دن میں آن رہتی ہیں اور جب رات ہوتی بند ہو جاتی ہے تو سسٹم آتا وہ پورا. یہ آپ کا سسٹم کرا آپ نے دیکھا ہوگا نا مطلب دن میں جی جس کو جب غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد 15 منٹ بعد یہ افطار بھی کر سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ما من صائم یحضر قوما, اگر کوئی روزے دار کسی قوم کے پاس چلا جاتا ہے, کسی فیملی کے پاس چلا جاتا ہے, یطعمون الا صبحت اعضاؤہ, اور وہ اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں
تو یوں سمجھیں کہ ان کا ایک ایک اعضاء جو ہے وہ تسبیح پروردگار کر رہا ہے، سبحان اللہ. صرف ایک کھانا کھلانے سے. ویسے تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو کھجور، اب کھجور کتنی مہنگی ہے، اور کھجور سے آپ روزہ افطار کروائیں، اور جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے کہ جتنا اسے روزے دار کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اب روزے دار نے سارا دن روزہ رکھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم یہاں 2:10 پر 11 پر جو ہے وہ کیا نام ہے نماز پڑھتے ہیں، 2 بجے ہمارا امساک ہو جاتا ہے. اب 2 سے لے کر 10 بجے تک یعنی 20 گھنٹے، ایک بندہ 20 گھنٹے روزے کے ساتھ ہے، اور اس میں ساری یہ جو چیزیں شرائط بتائی کے ساتھ. جی شرائط کے ساتھ شرائط. یہ ساری جو چیزیں بتائی وہ بھی ضروری ہیں. اگر ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہوئے 20 گھنٹے وہ روزہ رکھتا ہے، وہ اس کا ثواب، اور اس کا ایک کھجور کا دانہ کھلا کر اس کا روزہ افطار کر دینا، اس کا ثواب اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا. تو آج کل ہمارے ہاں تو یہاں تقریباً الحمدللہ ہر ادارے میں جو ہے وہ افطار کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور لوگ ماشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور یہ کھانا کھلانا کیا، لوگوں کو گھر میں کھانا نہیں ملتا. جو 11 مہینے گھر کھا لیتے ہیں، کیا وہ 12واں مہینہ گھر میں نہیں کھا؟ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ایک تجمع ہوتا ہے، پھر آپس میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں. جی ایک روحانیت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے حوال پرسی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے. تو ایک بہت اچھا یہ جو ہے سلسلہ ہے، ایک اچھا طریقہ ہے، اور اسے اپنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کتنے لوگ آتے ہیں ان کو افطار کرواتے ہیں تو ان کا ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی ملتا ہے. تو اس ذریعے سے آپ اس مہینے میں بہت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں ما من صائم یحضر قوما یطعمون الا صبحت اعضاؤہ وکانت صلاۃ الملائکۃ علیہ، اور ملائکہ اس پر صلوات بھیجتے ہیں. یہ جو روزہ افطار کرواتا ہے، ملائکۃ اللہ، اللہ کے ملائکہ فرشتے جو ہیں اس پر صلوات بھیجتے ہیں. وکانت صلاتہم استغفار، اب ان کی نماز کیا ہے، ان فرشتوں کی وہ کیا ہے، وہ استغفار ہے. یعنی اس بندے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. کتنا بابخت ہے یہ انسان، کتنا خوش نصیب ہے یہ انسان کہ جس کے لیے اللہ کے ملائکہ استغفار کر رہے ہیں. معصوم کی ایک حدیث ہے، فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے گناہگار تو ہے ہی ہے، گناہ کرتا ہے. جب یہ گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو اس سے بدبو آنا شروع ہوتی ہے. ہم محسوس کریں نہ کریں، بدبو ضرور آتی ہے. تو اس بدبو کو دور کیسے کرنا ہے، اس کا حل معصوم نے بیان کیا ہے، بکثرت الاستغفار، کثرت کے ساتھ استغفار کرو. یعنی یہ اس کی پرفیوم ہے، سمجھ اس کی پرفیوم ہے. جی اور دیکھیں کہ جب روزے دار ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. دوسرا ایک روزہ جو روزے دار ہے اس کا ایک اپنا وہ ایک ہوتی ہے چیز، اس کو بدبو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر آتی بھی ہے تو اللہ کو وہ پسند ہے. تو تمہیں کیوں نہیں پسند؟ تم کیوں تکبر کرتے ہو؟ جب اللہ کو وہ چیز پسند ہے تو تمہیں کیوں نہیں پسند؟ اس لیے کہ روزے دار کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور وہ حضرات کے جن پر روزہ واجب ہے ان کو روزہ رکھنا چاہیے. یہ ان کے لیے بہترین وقت ہے، فرصت ہے. انسان پتہ نہیں کب موت آ جائے. انسان ذرا سا اگر کچھ ٹائم روز اپنے کو دیا کرے، تمام جھنجھٹ نکال کے، چاہے وہ چند منٹ ہی کیوں نہ ہو، میں سوچتا ہوں کہ بالکل اکیلے میں اپنے کو ٹائم دے اور دیکھے، سوچے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کیوں آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں آیا ہے، کر کیا رہا ہے، اور اس کو کس کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. مطلب وہ سوچے نا، مطلب ایک دن میں ایسے چلا جاؤں گا، یہ تھا ہی نہیں. یہی تو معصوم فرماتے ہیں کہ اے حضرت انسان، جب تو بستر موت پر جاتا ہے، یہ جو ہم سونے جاتے ہیں نا، یہ نیند جو ہے نصف الموت ہے، آدھی موت. اٹھ گئے تو شکر کرو. جی ہاں. تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب تو بستر پر جائے تو تھوڑا سا اپنا حساب کر لے. ہاں، حاسب قبل ان تحاسب،
اپنا حساب کر لے قبل اس کے کہ تیرا حساب لیا جائے. کیا جائے. تو انسان جب تھوڑا سا لیٹے گا سوچے گا, سوچنا چاہیے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں. تو جب وہ یہ کیلنڈر بنائے گا تو خود بخود وہ نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتا چلا جائے گا, نیکیوں کو بڑھاتا چلے جائے گا, گناہوں کو کم کرتا چلے جائے. ایک دن صاف شفاف خالص مومن مخلص للہ بن جائے گا. تو لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اصل میں جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان اپنے لیے سوچتا نہیں ہے, اپنے لیے سوچا نا, مطلب اپنے لیے دنیا سوچتے میں نہیں. دوڑ لگی ہوئی ہے. جی ہاں, بس یہ بھی, اور وہ دنیا کس کے لیے حاصل کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں, ایک جن کے لیے حاصل کر رہا ہے, وہ نہ پوچھے جانے گا کل وہ اس پر فاتحہ بھی پڑھیں گے یا نہیں. ہاں نہیں, کچھ کوئی گارنٹی نہیں. ہمارے سامنے ہے نا سلسلہ. کوئی کہہ دو نا, کوئی جی ہاں, گارنٹی نہیں ہے. ہر وہ سب جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں کہ کبھی اس نے مرنا ہے, چاہے اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. جتنی جائیداد زیادہ ہوگی تو بچوں کا لالچ زیادہ بڑھے گا, اور وہ کہیں گے کب اس نے جانا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. چلے مگر ایک دوسرا ایک وہ ہے کہ چلو پوچھ بھی لیا تو کب تک, انسان بالآخر دفن کر کے آتا ہے. جی جی, چاہے لوٹ رہے ہو غم میں, شدت سے بے ہوش ہو رہے ہو, اٹھ رہے ہو, ایک گر رہا ہو, پھر بھی کب تک, کب تک, کب تک صبر تو یہ دنیا دے ہی دیتی ہے نا. آ ہی جاتا ہے پھر اپنے دھندے میں اور اس مصروف ہو جاتا ہے, مصروف ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی بھی زندگی اس کے ساتھ بھی تمام مسائل لگے. نہیں ٹھیک ہے, یہ سب ٹھیک ہے, لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی اولادوں پر محنت کی ہے, جنہوں نے انہیں رزق حلال کھلایا ہے, دین اسلام کی انہیں تعلیم دی ہے کہ والدین کا احترام کیا, والدین کے حقوق کیا, جہاں بچوں کے حقوق بتائیں اپنے بھی حقوق بتانے چاہیے, جہاں اللہ کے حقوق بتائے ہیں ساتھ ساتھ ہمساؤں کے بھی حقوق بتانے. کیا کمال ہے, آپ نے ابھی وہ اس طرف اشارہ بھی کیا, امام زین العابدین سید الساجدین صلوات اللہ وسلام علیہ نے جو حقوق بیان کیے ہیں, ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق, اس میں یہ سارے حقوق جو ہیں امام نے بیان کیے ہیں, کس کا کیا حق ہے. اور وہ کتاب جو ہے ہر گھر میں ہونی چاہیے اور ہر ایک کو پڑھنی چاہیے, اور پھر اپنی وہ تربیت کرے. ہم ہمیشہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں جو ہم سے دوسروں کے حقوق واپس, لیکن ہم فرائض کی بات نہیں کرتے. حقوق کا تو مطالبہ کرتے ہیں, لیکن کیا ہمارے اوپر بھی کوئی فرض ہے؟ کسی کے حقوق ہمارے اوپر بھی ہیں, وہ ہم بالکل بات نہیں کرتے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے, لیکن اپنے فرائض کی بات نہیں کرتا. تو اس کو اپنے فرائض کی بھی بات کرنی چاہیے. تو یہ جو لوگ بچوں کو ماشاءاللہ دن رات لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو اچھی تعلیم دینی ہے, ہم نے اچھا لباس دینا ہے, ہم نے اچھی غذا دینی ہے, یعنی یہ دنیا داری میں, تو وہ دین کی طرف متوجہ بہت کم ہے, بہت کم ہے. اکثر کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو ڈگری کروانی ہے اور ان کے سر پر وہ ٹوپی جو کیپ جو رکھا جاتا ہے وہ رکھوانا ہے بس. اصل جو تعلیم ہے اس سے والدین بھی غافل ہیں. بھائی اصل تعلیم تو دین کی ہے, اسلام منع نہیں کرتا. یہ جتنی ظاہر ایک دنیا میں آپ نے رہنا ہے تو جو اس کا طریقہ کار اس کے ساتھ آپ نے اس کا جو چیزیں ہیں وہ سیکھنی ہے, سیکھیں. لیکن میرے بھائی جب اتنی محنت کر رہے ہو اس دنیا میں اپنے ایک بچے کے لیے کہ اس نے کیسے رہنا ہے, کیسے زندگی, تو جو آخرت کا اس کا کوئی چلے. دنیا اگر آپ اس کی ادھر ہی سنوارتے ہیں, تو یہاں بھی تو ایک ہی کتاب دے کے بھیجا ہے. جی یہاں پہ تو ایک ہی کتاب دی ہے. جی ہم 36,000 کتابیں پڑھتے ہیں, لیول تک پہنچتے ہیں, لیکن ایک کتاب کو نہیں کتاب پڑھتے. جو خدا کی ہے اس کو بھی پڑھ لیں تو کیا جا رہا ہے, مطلب کچھ بھی نہیں جا پوائنٹ رہا. یہ ہے. میں تو کہا کرتا ہوں جمعہ کے خطبات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ متمسک ہو جاؤ. اللہ اکبر, کیا نور ہے خدا کی قسم. واقعہ قرآن کے ساتھ, اگر واقعہ تم چاہتے ہو کہ اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ متمسک. قرآن تمہیں بتائے گا کہ اہل بیت کیا ہے, ناطق و صامت والی بات. قرآن تمہیں بتائے گا. ایک کلام کرتے ہوئے ہیں, ایک جی, کتابی شکل ہے. اور قرآن کو بھی اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ جیسے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہو, کیونکہ یہ کلام الہی ہے. تو آپ اس طرح گفتگو کریں, اس طرح اس کو پڑھیں کہ جیسے آپ اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہیں. اگر سورہ الحمد کوئی دیکھ لیں, جب ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یعنی تعریفیں کرتے کرتے, یعنی ایک جیسے ایک بندہ دور ہوتا ہے نا ایک چیز ہے اس کی تعریف ہے,
کرتے کرتے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ مخاطب ہو جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. کتنا قریب ہو جاتا ہے, مثال دی واقعی میں. کتنا قریب ہو جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ قرب الہی حاصل کرے, تقرب الہی حاصل کرے. بہت ساری بیماریوں سے وہ انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے. حالانکہ روزہ جو جسمانی بیماریاں تو بہرحال جسم میں تو مٹی ہو جاتا ہے, روحانی بھی بیماری, مطلب روحانی بیماریوں کی فکر میں سمجھتا ہوں زیادہ کرے, کیونکہ اس روح کو سوارے اس نے رب سے ملاقات کو جانا ہے. کیونکہ جسم تو بہرحال مٹی ہو جائے گا. جی. اس کو کتنا صحیح ہے, خدا جمال کو پسند کرتا ہے انسان کو. ان اللہ جمیل یحب الجمال. تو اس کو سنوار کے اچھی طرح رکھے, مگر بالآخر اس کو دفن کر دیا جائے گا. مگر روح کے لیے کہاں موت ہے؟ کل روح عن امر ربی. اس نے تو اپنے رب کی زیارت کو جانا ہے, تو اس کی طرف ہم توجہ بہت بہت الا قلیلا, بہت کم. کہ ہم سوچیں کہ ہم اس کو کتنا احسن, اس کو انسان بنا کے لے کے جائیں, کہیں یہ کہیں وحشی نہ چلی جائے اس سے ملاقات کو کہیں کیا لائے ہو. اگر روح کی پرورش کرنی ہے تو پھر تمہیں قرآن ہی پڑھنا ہوگا. قرآن کو پڑھو, اور صرف پڑھنا نہیں, ناظرہ جیسے ہم پڑھ دیتے ہیں ٹھیک ہے, ویسے تو قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے, قرآن کا سننا عبادت ہے, قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے. لیکن اصل مقصد قرآن کے آنے کا کیا ہے کہ اس کو پڑھو اور سمجھو. اگرچہ 5 آیتیں پڑھ لو, کوئی بات ضروری نہیں کہ آپ آیت بھی اگر اٹھا کر زندگی پر امپلیمنٹ کر دی جائے تو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ آئین ہے نا, وہ تو بالکل آئین زندگی ہے. ضابطہ حیات ہے اسلام, جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے انسان کے لیے. تو قرآن نے وہ سارا فارمولہ دیا ہے, وہ سارا قانون جو ہے وہ پیش کیا ہے, وہ سب کچھ بیان کیا ہے. ہم اصل میں قرآن سے نہ جانے کیوں دور ہیں, اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ ہماری ساری کی ساری مشکلات کا حل جو ہے وہ قرآن, لا رطب ولا یابسا الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کا ذکر جو ہے وہ کتاب میں موجود ہے, تم تلاش کرو, ڈھونڈو. اور ہر پریشانی کے ساتھ اسرت اور اس کے ساتھ ایک آسانی ہے. بالکل بھی قرآن دلاسا بھی دے رہا ہے کہ اگر جب تم پریشان ہو تو کہتے ہیں کہ ہر پریشانی کے ساتھ ایک خدا نے تمہارے لیے رحمت بھی رکھی ہے, اس کو بھی ڈھونڈو. خالی پریشانی سے ہائے ہائے کرنا, اگر یہ پریشانی ہے کس کی طرف, کیا خدا کی طرف سے ہے؟ نہیں, یہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے. ہاں تو پھر یہ سارا کچھ ہمارا کیا ہوا ہے. یہ جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے بیماری آ گئی, نہیں, یہ تمہاری طرف سے ہے بھائی. کہ دعائے معذورانہ میں کہتے ہیں کہ سب زمین اور آسمان میں کائنات میں جو فساد پھوٹ پڑا, یہ نتیجہ ہے تمہارے اپنے اعمال کا. ہم جو کرتے ہیں وہ پاتے ہیں. اسی لیے معصوم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری اولادیں اس انداز میں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ گونگی ہیں یا بہری ہیں یا ان میں کوئی نقص ہے, تو اپنے میں سوچو یہ تمہاری طرف سے ہے, یہ تمہارا قصور ہے. خدا کسی کو کیوں لنگڑا پیدا کرے گا, کیوں لولا پیدا کرے گا؟ تو پھر ہم ڈال دیتے ہیں اللہ پر. نہیں, اللہ کی مرضی تھی, اللہ یہی چاہتا تھا. معصوم نے کھول کے بیان کیا کہ جی ہاں, طہارت نہیں کی ہے تم نے, تو لہذا بعض مسائل پہ توجہ نہیں دی, کیونکہ ہم نے تو کھول کے بیان کیا. اب تم فالو نہیں کرتے, پھر ایسی چیز آ جاتی ہے تم کہتے ہو کہ یا اللہ کی طرف سے, اللہ کی مرضی. اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا. نہیں, بالکل نہیں کرتا. تو 1-2 فرمان اور پڑھ لیں. بسم اللہ. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلی علی محمد وعلی محمد ارشاد فرماتی ہیں فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض کیوں کیے؟ واہ واہ, آخر اس کا کوئی مقصد ہے نا. تو فرماتی ہیں تثبیتا للاخلاص, یہ تمہارے اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے. اللہ اکبر. ابھی خزانے نہ ہوتے کیا تھا آپ بتائیں, رہ کیا جاتا؟ اندھیرا. جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں اندھیرا ہو جاتا. اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا, جہالت ہی جہالت, گمراہی نہ کھولتے, علم کو شگافتہ نہ کرتے. کیا امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ نے ہمارے 2 اماموں کو تھوڑی سی فرصت ملی ہے, یہ جو حکومت دین کی طرف سے غافل پھر بھی نہیں تھی, لیکن وہ چونکہ آپس میں الجھ گئی تو کچھ ٹائم ملا ہے. تو اس میں جو کام کیا, ایک امام محمد باقر علیہ السلام اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام. تو جب امام باقر علیہ السلام نے وہ جو علم پر بحث کی تو آپ نے نام تو محمد ہے نا,
تو کہا گیا انت باکرن، یعنی علوم کو ایسے شکافتہ کیا ہے، ایسے کھولا ہے، تو اس لیے آپ کو باکر کہا گیا ہے، علوم کو شکافتہ ہاں، سبحان اللہ، یعنی اس طرح کھول کر بیان میں آپ کی کیا۔ اجازت سے جی بسم اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد بات کر رہا ہوں لنڈن سے۔ محمد صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں انسان جو ہے وہ برائی سے کیسے اپنے آپ کو روک سکتا ہے، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر کیسے قابو پا سکتا ہے؟ تو میں آغاز سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا اس پہ گائیڈ کر دیں، شکریہ۔ جزاک اللہ۔ برادر محمد نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور پبلک کا جنرل مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں سب کچھ بتایا تو جا رہا ہے، مگر ہم اس کو کس طرح سے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا چیزوں سے خدا نے روکا ہے، کچھ نہ کرنے کا نام بھی روزہ ہے، میں نے کیسے روکیں گے؟ ابتدا ہی یہاں سے کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی الہی، صحیح۔ تو جب تقوی الہی آئے گا تو یہ ساری چیزوں سے انسان جو ہے وہ پرہیز کرے گا، یعنی خوف الہی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی تم کام کرنے لگے ہو تو تمہیں پہلے سوچنا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں کیا اس پر میرا اللہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں نا، ہے یا نہیں ہے۔ جیسے یہاں لائف ان یو کے کا وہ جو ایگزام ہوتا ہے اس میں کیا ہے، نو اور یس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے رکنا، تو دو ہی کویسچن ہے کہ یہ جو میں کھانا کھانے لگا ہوں کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ ایک فیصلہ کرنا ہے اس میں۔ بس اتنا ہی بات ہے، کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر حلال ہے تو کھاؤ، اگر حرام ہے تو ہاتھ کو روک لو۔ اور یہاں ایک سمجھانا تو بڑا آسان ہے نا کہ یہ خوف دل میں ایک چیز بٹھا لے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے۔ جب یہاں پر بندہ پہنچ جائے تو پھر کیا؟ نہیں، مطلب کیمروں کا بہت خیال رکھتے ہیں لوگ کہ ذرا سی اسپیڈ اوور ہوئی تو۔ اگر اصل میں بات یہ ہے کہ قانون الہی کی ہم پابند نہیں ہیں، یا معرفت نہیں رکھتے، یا جان بوجھ کر جانتے ہوتے ہم اس کی پرواہ نہیں کا کرتے۔ شبہ ہوا انسان۔ یہاں کے جو کیمروں کی آپ نے مثال دی ہے، یہاں بھی اتنی یہ پرواہ نہیں کرتے، ہاں اسپیڈ سے آ رہے ہیں، جو ہی نظر پڑتی ہے تو پھر جو ہے وہ بریکوں پہ آ جاتے ہیں، یا ڈاؤن کرتے ہیں نا اسپیڈ۔ جی، یا جا رہے ہیں اور پولیس کی گاڑی نظر آ گئی ہے تو پھر جو ہے وہ ڈاؤن اس کو کرتے ہیں۔ مگر نا یہاں بھی پتہ ہے کتنا ملین یہ کیمروں سے کما رہے ہیں۔ یہ انسان جو ہے نا یہ سرکش ہے، وہ تو ہے، مگر جب ایک انسان کسی بھی چیز سے ڈرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، یقیناً تو رکتا ہے نا۔ بالکل اب رکتا مگر ہے۔ ایک ایسا الہی اب نظام بچہ- اس کے اوپر لگایا کہ خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اب بچہ- اسلام نے صدر اسلام سے کہا کہ تمہیں دیکھ رہا ہے وہ۔ تو یہ آج کل کے دور میں سمجھانا بہت آسان ہو گیا۔ بالکل آسان ہے، بالکل میرے بھائی۔ اب تو کیمرے آپ دیکھ لیں کہ رات کے اندھیرے میں بھی جو ہے آپ کی پکچر بن رہی، تو یہ جتنا تم کام کر رہے ہو کال لے لیں۔ میں کال لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ہدایت جی۔ جناب علی، کون صاحب کہاں سے؟ حسین بات کر رہا ہوں ہالینڈ سے۔ جی حسین صاحب خوش آمدید۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے روزے کے متعلق۔ جی کیا کوئی بندہ ظہر سے پہلے کئی سفر کر سکتا ہے؟ یعنی روزے کی حالت میں ظہر سے پہلے جائے اور واپس آئے، تقریباً 100 کلومیٹر کا مسافہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ ظہر سے پہلے جانا اور ظہر سے پہلے ہی آنا، واپس اپنے گھر میں واپس آنا۔ ٹھیک ہے، ہاں اب واضح ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ اوکے، بڑی مہربانی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی قبلہ۔ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں ہالینڈ سے کال آئی ہے، ہمارے جوان ماشاءاللہ متوجہ ہیں اس چیز کی طرف۔ بہت اچھا کویسچن ہے۔ اگر آپ گھر سے سفر کرنا چاہتے ہیں، جتنا بھی سفر کرنا چاہتے ہیں، اگر زور زوال سے یعنی پہلے گھر آ جاتے ہیں تو آپ کا روزہ ہے۔ ہاں اگر پہلے گھر آ جاتے ہیں 100 اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کتنے میل بھی کیوں نہ سفر کیا، لیکن گھر آ رہا ہے نا۔ ہاں اگر وہاں افطار کر دی ہے اور پھر آ گیا ہے تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ جی ہاں، لیکن اگر وہ جا رہا ہے اور اسے یقین ہے کہ میں زوال سے پہلے تک گھر آ جاؤں گا، تو
تو اسے چاہیے کہ وہ امساک کرے، اپنے آپ کو روکے ہر اس چیز سے کہ جو روزے کو باطل کر دیں. تو زوال سے پہلے وہ گھر آ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے صحیح. اور اس کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے. دوسرا بات یہ ہے کہ گھر ظہر کے بعد یعنی زوال کے بعد گھر سے سفر کرتا ہے تو جہاں بھی جا رہا ہے پھر بھی اس کا روزہ جو ہے وہ پورا ہے. ہاں ایک اور جگہ سے آپ آ رہے ہیں، آپ چلے گئے شام کو، اب وہاں سے آپ نے آنا ہے، لیکن اگر آپ ظہر کے بعد پہنچتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں زوال تک نہیں پہنچتا، تو آپ افطار کر لیں. آپ مسافر ہیں، آپ افطار کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں عرض کر رہا تھا شہزادی کی حدیث بیان. سیدہ سلام فاطمہ اللہ زہرا علیہ سلام اللہ علیہ سلام ارشاد فرماتے فرض اللہ صیام التثبیتا للاخلاص. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزے جو تم پر فرض کیے ہیں اس لیے کہ تمہارا اخلاص جو ہے وہ ثابت قدم رہے. انسان کو چاہیے کہ وہ مخلصا للہ ہو جائے. پھر امام محمد صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں الصیام والحج تسکین القلوب. یہ جو روزے اور حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان پر فرض کیا ہے یہ دلوں کو سکون دیتے ہیں. اس سے دلوں کو سکون، انسان کہتا ہے مجھے سکون نہیں ملتا. لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے. طبیبوں سے بھی ڈاکٹروں سے بھی کہتے ہیں چین نہیں ہے. ہاں چین نہیں ہے، اضطراب ہے، یہ بڑی عام ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. جی گھبراہٹ ہوتی ہے. تو امام نے آپ کو جو ہے وہ نسخہ اور فارمولہ دے دیا ہے کہ اگر آپ چین لینا چاہتے ہیں، سکون لینا چاہتے ہیں، تو اگر آپ پر حج واجب ہے تو جاؤ حج پہ، آپ کو سکون آئے گا. اور دیکھیں حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو میدان عرفہ کو پا لیتا ہے اور پھر وہ شک کرے کہ میری یہ توبہ قبول نہیں ہوئی تو وہ شکی ہے، بدبخت ہے، اسے شک نہیں کرنا پھر چاہیے. وہ اس کے معنی یقین نہیں رکھتا ہو. ہاں چلا گیا وہ تو یوں ہو کر آتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ جو ہے گناہوں کے بغیر آتا ہے. جی بہت بڑی بات ہے. تو روزہ بھی اسی طرح ہے. اچھا اس میں ایک سوال چھوٹا سا اگر میں یہاں کروں کہ یہ بالکل بیان ہوتا ہے کہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے کہ دوبارہ سے مطلب اس دنیا میں آیا بالکل، مگر وہ کن شرائط کے ساتھ آیا؟ اس کے اوپر کچھ حقوق ایسے ہیں جو اس نے ادا نہیں کیا، یوں ہی چلا گیا؟ اگر یہ تو پہلی شرطیں ہیں نا، حج پہ جانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ مقروض ہے تو وہ قرضہ ادا کر کے جائے، یہ پہلی شرط ہے. ایسے نہیں لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حج پہ جائیں، وہ حج نہیں ہے، وہ تو حج ہے ہی نہیں ہے. پہلے جو آپ پر لوگوں کا جو آپ نے مال لیا ہوا ہے وہ پہلے ادا کرو. پہلی فرصت میں امام فرماتے ہیں کہ پہلی فرصت میں جس سے آپ نے کچھ لیا ہوا ہے اس کو واپس کرنے کی کوشش کرو. ایسے تو نہیں ہوتا کہ میں لوگوں سے مال لے کر اور میں حج پہ چلا جاؤں تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ نہیں. تو وہ تمام چیزیں شرائط پورے ہیں، اس کے بعد جب اللہ شرط ہے وہ شروط ہے، وہ شرائط جو ہے وہ پوری ہوں گی. حج ایسے واجب نہیں ہوتا. حج کی بھی شرطیں ہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ کا آنا جانا جو ہے وہ آسانی سے ہو، پیچھے اہل و عیال کا نان و وقف جو ہے وہ بھی آپ کے پورا ہو، لوگوں کا آپ نے کسی کا دینا بھی نہ ہو، کسی سے آپ نے غصب بھی نہ کیا ہو، یہ ساری چیزیں. اور پھر جو آپ جس مال سے حج کر رہے ہیں اس سے خمس بھی آپ نے نکالا ہو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ خمس واجب ہے لیکن دوسری طرف ہم خمس نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک طرف کیا زکوٰۃ واجب ہے. اگر زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید میں نہ جانے کتنی مرتبہ آیا ہے، صحیح بہت زور دیا گیا ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو. بالکل بے شک. تو جب ہم نے مال کی زکوٰۃ نکالنی تو کیا جسم کی زکوٰۃ نہیں ہے؟ بالکل جسم کی زکوٰۃ یہ روزے ہیں. تو آپ نے اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے روزوں کے ذریعے سے. آپ نے قلوب کو طاہر کرنا ہے روزوں کے ذریعے سے. اپنے نفوس کو مطمئن کرنا ہے، اپنے کنٹرول میں کرنا ہے تو روزوں کے ذریعے سے. اپنے اوپر وہ احکام جو اصل میں بات یہ ہے کہ والدین کی بہت بڑی مسئولیت بنتی ہے.
بے شک بہت بڑی مصولیت والدین جہاں ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں ہم اپنے بچی کے لیے بچے کے لیے، تو وہاں ہم دین کی تعلیم کا کیوں بندوبست نہیں کرتے؟ کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا جائے گا نا۔ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ اتنا دین لے لیتے ہیں اسے دنیا تباہ نہ ہو، اور وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں جو کہ دنیا پر آ رہی ہو۔ مگر اگر آپ دیکھیں تو سیرت امام حسین السلام کا مطالعہ فرمائیں تو بالکل واضح ہو جائے گا نا۔ کیا کہا کہ دنیا جو ہے یہ مطلب یہ بالکل اس طرف نہیں جاتے جہاں سے ان کو ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ بالکل دنیا کے بندے ہیں، ابھی تو پجاری ہیں جہاں ان سے، اور دین ان کی زبان پر چاٹ کی طرح ہے، جہاں اس کا ذائقہ مطلب ختم ہوا معاملہ ختم۔ تو اتنا دین لیتے ہیں کہ دیندار بھی رہیں، کمیونٹی میں آنا جانا بھی رہے، اور دنیا خراب نہ ہو بیسکلی۔ جہاں پر معاملہ حلال حرام کا آ جائے، وہ جہاں ان کی دنیا بگڑنے لگے، میں اسلام سے کہتے ہیں اللہ حافظ، اللہ حافظ، وہاں اللہ حافظ کر دیتے ہیں، یہ اللہ حافظ کر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے نا، معاملہ یہاں ہے۔ یہاں سے تو میں سمجھتا ہوں شروع ہوگا پھر، بالکل نفس پر پہلا پیر یہی ہے۔ بالکل بالکل۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب؟ میں ڈاکٹر عبدالحمید آئرلینڈ سے بول رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، فرسٹ آف آل تو آپ کو اور مولانا صاحب کو رمضان شریف مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک۔ میرا صرف ایک کویسچن ہے کہ میری کچھ زمین ہے پاکستان کے اندر، اور اس کو نہر کا پانی لگتا ہے، اس سے جو گندم ہوئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کا میں نے پوچھنا تھا کہ اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہونی چاہیے، یا اس کا کیا نصاب ہے؟ اگر آپ بتا دیں تو مہربانی ہو، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی ڈاکٹر عبدالحمید صاحب۔ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب کا سوال بہت اچھا ہے اور بجا ہے، لیکن اب ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بالکل نہیں ہے۔ کچھ جلدی اس میں جو ہے اگر نہر کا پانی ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، اگر ٹیوب ویل کا پانی ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، اگر دونوں کو آپ نے ملا کر دیا ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے۔ نہر پہ بات کر لیتے ہیں۔ گندم اتنی مقدار میں چلی جائے تو اس کا جو ہے وہ کیا کتنی زکوٰۃ ہے، یہ بہت ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ پورا پروگرام جو ہے میں نے قبلہ سے بات کی ہے، 2-4 منٹ ہے بس، کیا نام ہے، اس پہ پورا ہم بھرپور انداز میں، کیونکہ 9 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب، لیکن یہ وہ چیزیں نہیں بتا رہے۔ تو ان پر ہم نے جو انشاءاللہ یہ رمضان کے بعد بات کی ہے کہ پورا مفصل تفصیل کے ساتھ جو ہے ان پر ایک ایک چیز پر ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم بالکل جو ہے ہمارا جو ہے، تو انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یقول الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں نوم الصائم عبادت، یہ جو روزہ دار ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ وَصَمْتُهُ تَسْبِیحٌ، اس کا خاموش رہنا، اگر کچھ بھی نہیں کرتا تو وہ بھی تسبیح پروردگار میں شمار ہوگا۔ وَعَمَلَهُ مُتَقَبَّل، اور اس کا عمل جو ہے وہ قبول، یعنی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ آپ اعمال کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اعمال قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہاں پر گارنٹی دی جا رہی ہے کہ وہ جو عمل اس روزے کی حالت میں کرے گا اس کا قبول ہے۔ اور چوتھی بات جس کی طرف عموماً ہم جو ہے لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ آپ نے بھی کہا، ہم نے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ اللہ کہتا ہے کہ دعا مانگو میں تمہاری مستجاب، ہوتی نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں تو کیا امام فرما رہے ہیں وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، تو اس کی دعا بھی مستجاب ہو جاتی ہے۔ یہ اگر یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا تو آئیں بارگاہ پروردگار میں، وہاں بیٹھ کر گڑ گڑائیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ہوئی آپ سے، اور مطلب ابھی دل چاہ رہا تھا کہ مزید اور گفتگو ہوتی ہے، اور اتنے خوبصورت جو کہ اقوال ہیں اور جو اس کے اندر نصیحتیں ہیں اور جو یہ خوبصورت راستے ہیں، اس کے اوپر اور بات ہوتی، مگر اب چونکہ پروگرام کا ٹائم جب ختم ہو گیا، ہم آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، کل ملیں گے آپ سے
سحر اور افطار کی ٹرانسمیشن میں دوبارہ اگر زندگی رہی، جب تک کے لیے مجھے اور قبلہ اعظم نقوی صاحب کو اجازت دے دیے مینچسٹر اسٹوڈیو سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔